اسلام مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو غور و فکر اور تدبر سے کام لینے کی ہدایت کی۔ اسلام روحانیت کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری مادی فلاح اور بدنی صحت کے لیے بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے نہ صرف ہم اخلاقی اور روحانی اور سیاسی و معاشی زندگی میں عروج حاصل کر سکتے ہیں بلکہ جسمانی سطح پر صحت و توانائی کی دولت سے بھی بہرہور ہو سکتے ہیں۔ دینی تعلیمات اور جدید علمی تحقیقات کی روشنی میں فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کی جو اہمیت اور افادیت بیان ہوئی ہے اس کی روح سے جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور بحیثیت قوم بھی فطرت کے زرعی اصولوں سے متصادم ہیں۔ حالانکہ فطرت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے صاف رکھا جائے اور اس میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو روکا جائے۔ ماحول سے مراد انسان کا ارد گرد کا ماحول ہے، ہم جہاں رہتے ہیں۔ یہ کچھ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہمارے گھروں کے ساتھ ساتھ دوسرے گھر ہیں، راستے، کھیت، پہاڑ، میدان، فضا، دریا، ڈیم اور سمندر۔ یہ سب چیزیں مل کر ماحول تشکیل دیتی ہیں۔ اس ماحول میں جب کوئی خرابی آ جائے تو ہم اسے آلودگی کا نام دیتے ہیں۔ ماحول کو محفوظ رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ایک صحت مند ماحول ہی میں صحت مند معاشرہ فروغ پا سکتا ہے۔ ماحولیاتی صفائی کا اسلامی تصور اس لحاظ سے دیگر تصورات سے مختلف ہے کہ اس تصور میں ہماری زندگی کے تمام اجزاء شامل ہیں۔ یہ صحت عبادت کے لیے وضو اور غسل تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کے تمام معمولات کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام انسان کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے اور باطن کو بھی، اور اسے اعلیٰ صفات سے آراستہ کرتا ہے۔ پانچوں نمازوں سے قبل طہارت کا اہتمام ضروری قرار دیا گیا ہے۔ طہارت انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ رب کی معرفت اور قربت اور اس کی عبادات میں حلاوت طہارت سے میسر آتی ہے۔ قرآن و حدیث میں طہارت اور پاکیزگی کے موضوع پر مختلف احکام موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے خوب پاک رہنے والوں کو۔ سورہ بقرہ نیز فرمایا گیا، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور پلیدی کے چھوڑ دیجیے۔ سورہ مدثر، یاد کرو جب وہ اللہ طاری کر رہا تھا تم پر اونگ امن دینے کے لیے اپنی طرف سے، اور نازل فرما رہا تھا تم پر آسمان سے پانی یعنی بارش، تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں اس کے ساتھ اور لے جائے تم سے نجاست شیطان کی، تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور ثابت رکھے اس کی وجہ سے قدموں کو۔ سورہ انفال۔ نگاہ نبوت میں طہارت وسیع المعنی لفظ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا، صفائی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ صحیح مسلم۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں تو صفائی اور پاکیزگی کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہمیں اس وقت آلودگی اور فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماحول میں بگاڑ آلودگی کا سبب ہے۔ اس کے لیے آج کے دور میں حفظان صحت و ماحولیاتی تحفظ کے لیے شجرکاری ضروری ہو گئی ہے۔ اگر درخت لگائیں گے تو وہ پوری انسانیت ہی نہیں بلکہ تمام ذی روح کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ درخت انسان کے دوست ہیں۔ اسلام نے جہاں روشنی کے دوسرے مسائل اور چیلنج کا حل اور تجزیہ پیش کیا، وہیں اس نے درختوں کی اہمیت و افادیت اور ضرورت و احتیاج کو بھی اپنی تعلیمات کی روشنی میں واضح کیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ سورہ الحجر۔ موجودہ سائنس شجرکاری کی جس اہمیت و افادیت کی تحقیق کر رہی ہے، قرآن و احادیث نے 1400 سال قبل ہی آگاہ کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالے سے شجر یعنی درخت کا ذکر آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیتے ہوئے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ النحل۔ ان آیات میں درختوں کو چوپایوں کی غذا اور انسانوں کی ضرورت بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ سورہ یاسین۔ احادیث مبارکہ میں شجرکاری کے حوالے سے صریح ہدایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں شجرکاری کو صدقہ قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں پرندے انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کو شجرکاری کا موقع ملے تو وہ موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ اسے لگا لے گا تو ضرور لگائے۔ مسند احمد۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کاٹنے یا برباد کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی قطع شجر کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی روانگی کے وقت دیگر ہدایات کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت یہ بھی فرماتے، کھیتی کو نہ جلانا،
اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجرکاری میں گہری دلچسپی دکھائی، اسے علم و فنون کی شکل دی اور دنیا میں فروغ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجرکاری کا خاص اہتمام کرتے اور صدقے کی نیت سے درخت لگانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسلام اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل انسان کو دونوں جہانوں کا سکون عطا کرتا ہے۔ اسلام صفائی ستھرائی اور نظافت پر زور دیتا ہے تاکہ نجاست اور گندگی کے سبب ماحول آلودہ ہونے سے محفوظ رہے اور آب و ہوا متاثر نہ ہو۔ آلودگی چاہے فضائی ہو یا صوتی، صحتی انسان کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے تحفظ کا ایک ذریعہ شجرکاری ہے۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس کائنات میں جہاں ماحول کو آلودہ کرنے والے قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں، وہیں رب کائنات نے ماحولیاتی کثافت کو جذب کرنے والے ذرائع بھی پیدا کیے۔ اس کی بہترین مثال درخت ہیں۔ اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں تو پودے اور درخت لگا کر صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ حسن فطرت کے تناظر میں درختوں کی جو منظر کشی قرآن نے بیان کی، اسے پڑھ کر انسان فطرت کے حسین نظاروں میں کھو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے شجرکاری کے ساتھ جڑے معیشت اور خوشحالی کے گہرے تعلق کو بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اس نے فطرت کی رونائیوں، دلکش مناظر کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون قرار دیا ہے۔ شجرکاری کی اہمیت و ضرورت اور افادیت کے تعلق سے قرآن و حدیث اور سائنس کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے لیے اچھا موقع ہے نیکیوں میں اضافے کا، اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے کا۔ آگے بڑھیے، قومی فریضہ نبھائیے، خود پودے لگائیے، دوسروں کو پودے لگانے کی ترغیب کریں اور بقدر استطاعت اپنا تعاون صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے کیجیے۔ آخر صرف پودے لگانے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اصل مسئلہ لگائے گئے پودوں کا تحفظ کا ہے۔ مؤثر نگہداشت کے بغیر پودوں کا تحفظ ممکن نہیں۔ ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانا ہے اور آلودگی سے پاک پاکستان وقت کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ایک قومی فریضہ ہے۔